السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا نابالغ بچہ اگر مسجد میں نماز کے لیے بیچ صف میں نیت باندھ لے تو کیا نماز کی حالت میں اس کو وہاں سے نکال کر سائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے بچے کو 3 قدم چلوا دیا تو اس بچے کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسے نیت دوبارہ باندھنی ہوگی، یہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کو مسئلے کی جانکاری ہونا ضروری ہے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو صفوں سے ہٹا کر کونے میں کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پچھلی والے صف میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے۔ یاد رکھیں جو نیت کے لائق ہے، شریعت نے جس کی نیت کو ویلڈ مانا ہے وہ مسلمانوں میں 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کا 8واں سال شروع ہو جائے تو وہ باقاعدہ نیت کے لائق کہلاتا ہے۔ اگر اس سے چھوٹا بچہ ہو اور نماز کی نیت باندھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، 6 ساڑھے 6 سال کا ہے اور بڑا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر نیت کے لائق 7 سال کے بچے ہی کو مانا جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین نے فرمایا کہ اگر جماعت شروع ہونے سے پہلے ہی سے 2-4 بچے جمع ہیں تو صف کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر 7 سال سے بڑی عمر کا بچہ کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا تو چونکہ وہ نیت کے لائق ہے، اور جو نیت کے لائق ہوتا ہے وہ جماعت میں مکمل طور پر شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے قطع صف بھی نہیں ہوگی۔ صف ان بچوں سے کرتی ہے جو نیت کے لائق نہیں ہوتا۔ تو اگر اتنا چھوٹا بچہ جس کی عمر 7 سال سے کم ہے اور وہ صف میں شامل ہو جائے تو اس کو پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن جو 7 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے تو وہ نیت کا اہل ہے، وہ بچہ جہاں چاہے وہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص آتا ہے آ کے اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو اس سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، یہ نادانی کا ثبوت دیتے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا صف کے کونے میں چلے جاؤ۔ چلے جائیں، اگر وہ بچے صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں تو کونے میں بھی تو صف ہے، وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری اور لازمی ہے۔ تو جب 7 سال کے بچے کو پیچھے نہیں کر سکتے ہیں تو اور 10 سال 11 سال کا بچہ، یہ تو بہت بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے، تو 10 سال اور 11 سال کے بچے اسے پیچھے کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی شخص 10-11 سال کے بچے کو بیچ صف سے ہٹا کر کونے میں یا سائیڈ میں یا پھر اسے کونے میں یا پیچھے کرے۔ ایسا کرنا بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص آیا، کندھا پکڑا تو پیچھے ڈھکیل دیا اور خود آگے کھڑے ہو گئے، یہ بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے۔ اس کے باوجود ایسی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی داڑھی ہے، چونکہ آپ 45 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے جو چاہیں وہ کریں۔ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور بچے ویسے بھی ہماری مسجدوں میں نہیں آتے، کیونکہ اس قسم کے لوگ جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں ادھر جاؤ، کونے میں جاؤ، بیچ میں جاؤ، پیچھے دھکا دے رہے ہیں، اسی وجہ سے بچے مایوس ہو کر وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک بات غور سے سن لیں کہ وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ الٹا گنہگار ہوں گے۔ آخری وقت میں آپ اپنے گھر پر ہی اللہ اللہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے علم کے مسجد میں آ کے فتنہ فساد کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر ہی پر اللہ اللہ کرتے رہیں، وہاں گھر ہی پر عبادت کرتے رہیں۔ اور دیکھیں اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ صاحب علم نہیں ہوتے، جو لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم اسے سمجھانے لگے تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب صفیں قائم کی جا رہی ہو اس وقت
اگر ایک سمجھدار نابالغ بچہ ہو تو وہ کسی بھی صف میں، یہاں تک کہ پہلی صف میں بھی جہاں چاہے وہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بچے ہوں تو ان کی صف مردوں کے آخری صف کے پیچھے بنائی جائے، اور بعض لوگ بچوں کو صف کے کونے میں بھیج دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ کونا بھی صف میں شامل ہے، بچوں کی صف مردوں کے صفوں کے آخر میں بنائی جائے۔ حوالہ فیضان نماز صفحہ نمبر 165۔ یہ ہے خلاصہ کہ اگر بچے بیچ میں کھڑے ہو گئے ہوں، اگر 7 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے، اگر 8واں سال شروع ہو چکا ہے اور وہ بچہ نماز کے بارے میں سمجھ رکھتا ہو، تو ایسے بچے کو آپ ہرگز بیچ صف سے نماز کی حالت میں ہٹا نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص اس کو نماز کی حالت میں اس کو پیچھے کرتا ہے یا سائیڈ میں کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہو، یعنی 5 سال 4 سال اس عمر کا بچہ ہو اور نماز کے طور طریقے کو نہیں جانتا ہو، تو نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہو، ایسے بچے کو بالکل صف سے ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم کن کے لیے ہے؟ یہ حکم 7 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہے۔ اگر 7 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے، 8 سال کا ہو، 9 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، 10 11 12 سال کا ہو، ایسے بچے کو بالکل صفوں سے ہٹانا اور کونے میں بھیجنا یا صف کے پیچھے بھیجنا، صف کے بیچ میں اگر کھڑا ہو گیا ہو ایسا کہنا کہ پیچھے ہو جاؤ، کونے میں چلے جاؤ، بالکل سراسر شرعن غلط بات ہے۔ اور اگر نماز کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا اور 3 قدم اس بچے کو پکڑ کر چلوا دیا تو اس بچے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے دل میں خدا کا خوف لائیں اور بچوں کو صفوں کے بیچ سے نہ ہٹائیں۔ اگر 8 9 10 سال کا بچہ ہو، ہرگز آپ یہ غلطی نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔